ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ دینی سلسلے کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت نہم کے 14ویں دن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے پیچھے ابھی تک، اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کی جانچ کی جائے گی۔ سرگرمی نامہ نمبر 2، کل نمبرات 10 ہے۔ طالب علم کا نام لکھیے، رول نمبر لکھیے، فریق، اسکول کا نام، تاریخ اور آپ جہاں رہتے ہیں، تعلقہ پلیس، ضلع پلیس، استاذ کی دستخط اور حاصل شدہ نمبرات۔ سوال نمبر 1، اقرأ الاقتباس المذکورہ واکمل الاعمال الآتیہ۔ درج ذیل اقتباس پڑھ کر دی ہوئی سرگرمیوں کو مکمل کیجیے۔ تسکن اسرۃ رباب فی منالی، رباب کا خاندان ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ فی یوم من ایام، دنوں میں سے ایک دن، فصل الشتاء، موسم سرما کے، تساقط الثلج فی حدیقۃ البیت، برف گر رہی تھی گھر کے گارڈن میں۔ فاسرعت رباب لتلعب، رباب دوڑی دوڑی وہاں تک پہنچی تاکہ کھیلے، مع صدیقاتھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ نسیت رباب نصیحت والدتھا، اور رباب جو ہے اپنی والدہ کی نصیحت کو بھول گئی۔ ولم تلبس، اور اس نے نہیں پہنا، الملابس المدفئۃ، ایسے لباس جو گرمی پہنچاتے ہیں، جیسے چادر، جبہ نما کوٹ، من المعطف، والقبعہ، ٹوپی جسے ہم کنٹوپ کہتے ہیں، والقفاز، اور دستانے جو ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، والحذاء الطویل، اور بڑے جوتے۔ قضت رباب وقتاً طویلاً، رباب نے بڑا وقت، ایک لمبا وقت جو ہے اسی ٹھنڈک میں اور برف باری کے وقت میں گزار دیا۔ تجری فوق الثلج، اور جو ہے وہ دوڑتی رہی برف پر۔ ثم عادت الی البیت، جب وہ گھر لوٹی تو وہ کیا ہو رہی تھی؟ ترجف من البرد، وہ کانپ رہی تھی۔ ارتجف یرتجف ارتجافاً، کانپنا، وہ کانپ رہی تھی ٹھنڈک سے، برد، ٹھنڈک۔ فاصیبت بالحمى، اور اسے بخار ہو گیا۔ اصاب یصیب اصابتاً، لاحق ہونا، حمى، حمیات بخار کو کہتے ہیں۔ یہ عبارت تھی۔ اب اس کی روشنی میں ہمیں جو ہے آگے کا الف والا سیکشن ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اکمل الشبکہ التالیہ، درج ذیل خاکے کو مکمل کیجیے۔ ما ہی الملابیس المدفئہ، گرمی پہنچانے والے لباس کون سے ہیں؟ تو یہاں پر اوپر عبارت میں خود دیا ہوا ہے، اور 4 خانے ہمیں بھرنے ہیں، تو اس میں ڈال دیجیے۔ پہلے میں معطف لکھ دیجیے، دوسرے میں قبعہ لکھ دیجیے، تیسرے میں قفاز لکھ دیجیے، اور چوتھے میں حذاء الطویل لکھ دیجیے۔ تو یہ ہماری سرگرمی پوری ہو گئی۔ نمبر 2، با، سل العمود الاول من العمود الثانی، ستون الف کی ستون با سے جوڑیاں لگائی، جوڑیاں لگانا ہے۔ تو قبعۃ کے معنی ٹوپی ہوگے، ہم ٹوپی کے سامنے لگا دیں اس کو، اس طرح جو ہے اس کی جوڑی لگانا۔ اسی طرح حذاء، جوتے کو کہتے ہیں، تو ہم جوتے کے سامنے لے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا لفظ ہے قفاز، قفاز کسے کہتے ہیں؟ دستانے کو قفاز کہتے ہیں، اس کے سامنے لا کر رکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے اگلا ہے معطف، تو معطف کی جوڑی ہم جبے تک لگا دیں گے۔ یہ بھی سرگرمی ہماری مکمل ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اقرأ الابیات المذکورہ واکمل الاعمال الآتیہ، درج ذیل اشعار پڑھیے اور سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ بیت جمع ابیات، اشعار کو کہتے ہیں۔ اننی احوی بلادی، میں میرے دیش سے، میرے وطن سے، میرے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ وہی نور فی فؤادی، اور وہی میرے دل میں روشنی کا ذریعہ ہے۔ انا فرع، میں جو ہے شاخ ہوں، وہی اصل، اور وطن ہی میری اصل ہے۔ انا منہا و الیہا، میں اسی سے ہوں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ کیف لا یعشق طفل، ایک بچہ کیسے اپنے وطن سے، ملک سے محبت نہیں کر سکتا۔ بلدتاً یحیا علیہا، کہ جس میں وہ پیدا ہوا ہے، جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ ارضھا الصحراء، اور اس کی زمین
چٹیل صحرا کی طرح ہے، اضحت روضۃ للساکنین، لیکن اس چٹیل زمین نے اس زمین کو بنا دیا ہے رہنے والوں کے لیے ایک باغ اور ایک باغیچہ، ماؤہا عذب، اس کا پانی میٹھا ہے، شفا ہے، وحیات العالمین، اور جو ہے لوگوں کے لیے، زندگی گزارنے والوں کے لیے، عالم والوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ اکمل الشبکہ التالیہ، درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ پوچھ رہے ان اشعار کی مدد سے کیف ماؤہا، جو ہے وہ تمہارے گاؤں کا اور تمہارے شہر کا پانی اور تمہارے دیس کا پانی کیسا ہے، تو یہاں لکھنا ہے، پہلے خانے میں عذب لکھیں گے، دوسرے خانے میں شفاء لکھیں گے۔ اکتب العنوان للابیات المذکورہ اعلاہ، مندرجہ بالا اشعار کا عنوان لکھیے۔ جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں اس کا کیا عنوان ہم دیں گے؟ تو کتاب میں ہم نے پڑھا ہے بلادی، میرا ملک، میرا شہر وغیرہ، اس کو عنوان دیا جا سکتا ہے۔ شکل البیت الآتی، درج ذیل شعر پر حرکات لگائیے۔ انا فرع منہ، انا فرع وہی اصل، انا فرع وہی اصل، انا منہا و الیہا، اس پر زبر زیر پیش لگانا ہے۔ سوال نمبر 3، حول النکرۃ الی المعرفہ، نکرہ کو معرفہ بنائیے۔ ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا ہے کہ جس اسم پر الف لام نہ ہو اس کو نکرہ کہہ دیتے ہیں، اور الف لام نہیں ہوتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور اس کو جب معرفہ بنانا ہو تو الف لام لگا دیتے ہیں اور آخر میں ایک پیش رکھ دیتے ہیں۔ ولد سے الولد، کتاب سے الکتاب، بیت سے البیت، صدیق سے الصدیق۔ یہ ہمارا جو ہے ایک قدر پیمائی تھا اور جانچ تھی، ترقی ہم نے کیا کی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کی کس طرح اور کتنا ہم نے کچھ حاصل کیا، اس کی جو ہے قدر پیمائی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔